آج کل اگر آپ عمران خان صاحب کو غور سے دیکھیں یا ان کی باتیں غور سے سنیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ان کا جانے ہے، جانے نہ جانے وہ خود ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ پاکستانی سیاست کے کھڑپین جناب محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا انجام ذوالفقار علی بھٹو جیسا ہو سکتا ہے، اور یہ بات وہ صرف محمود اچکزئی صاحب نہیں کہہ رہے، جنہوں نے بہرحال پاکستانی سیاست کے سرگرم کو بہت قریب سے اور بہت سالوں سے دیکھ رکھا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی محاذرائی جس نہج پر پہنچتی جا رہی ہے اس کے یہ امکانات ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کو بھی ویسے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جیسی کہ ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کو کرنے پڑے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کو خود اس کا احساس ہے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ بنا کر رکھنے پر تیار ہیں؟ کم از کم اس وقت تک نہیں۔ شاید عمران خان صاحب نواز شریف کے انجام سے بہت بری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا بھی قصور ہے، انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے کیوں نکالا، عوام نے نہیں پوچھا، اور غیرت مند قومیں جب ان کے منتخب کردہ وزیر اعظم کو نکالا جاتا ہے تو وہ نکالنے والوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے کیوں نکالا۔ اب وہ جرنیلوں کا نام تو نہیں لیتے، ماضی میں جب وہ انہیں اقتدار ملنے کی توقع نہیں تھی تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جواب دیں۔ اب تو ان میں اتنی جرت نہیں ہے کیونکہ اب تو موجودہ جرنیلوں نے ہی ان کے بھائی کو اور ان کی بہن کو لاہور اور اسلام آباد کے تخت پر بٹھایا ہے، لہذا وہ جرنیلوں سے تو نہیں براہ راست سوال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریاست کے ستونوں نے بھی اچھا نہیں کیا۔ بندہ پوچھے ذرا آپ ان کے الفاظ کا ٹوسٹ دیکھیں اور ان کے سپیچ رائٹر کی ذہانت دیکھیں۔ اب وہ یہ پہلے تو وہ کہتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جواب دیں، اور اب وہ فرماتے ہیں کہ ریاست کے ستونوں نے اچھا نہیں کیا، یعنی اس شعر میں شاید یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ تسلیم بھی بہرحال کرنا چاہیے، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ان کے بھائی کے ساتھ کچھ ضرور سے زیادہ ہی اچھا کر دیا ہے۔ جس طرح نواز شریف صاحب کے بقول ان کی حکومت چھین کر عمران خان صاحب کو دی گئی تھی، تو بیان ہی عمران خان سے حکومت چھین کر ان کے بھائی کو دی گئی ہے۔ یہ بات نواز شریف صاحب تسلیم نہیں کرتے، اور جب تک پاکستان میں کوئی پورا سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالے گا تب تک ظاہر حالات ایسے ہی رہیں گے۔ سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، جرنیل، جج سب کو اپنی اپنی مرضی کا سچ پسند ہے۔ بین ہی عمران خان صاحب کے احتجاج در احتجاج کی کالوں کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لاہور میں 129 لوگ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی میں 25 پی ٹی آئی رہنماؤں کے، جن میں ظاہر ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹرز کی قابل لحاظ تعداد بھی شامل ہے، ناقابل وارنٹ ضمانت وارنٹ نکل آئے ہیں، ان کی بہنیں بھی زیر اتاب ہیں۔ یوں اب جب 26ویں آئینی ترمیم ہونے لگے گی تو پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ غیر حاضر ہوں گے اور وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، اور حکومت کوئی بھی بے ایمانی کر کے اسپیکر کوئی رولنگ شولنگ دے کر کہ بھائی حاضر ارکان میں سے 2/3 نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اور یہ ترمیم منظور کروا لیں گے، اور پی ٹی آئی کا راستہ مزید رک جائے گا۔ قاضی صاحب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیڈ بن کر یا سپریم کورٹ کے ہیڈ بن کر بیٹھ جائیں گے، اور تمام آئینی معاملات کی سماعت کا اختیار ان کے پاس چلا جائے گا، اور ان کا پلڑا کس جانب جھکا ہوا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ لہٰذا جو محاذ آرائی کی سیاست ہے جس کا طرف اشارہ محمود اچکزئی کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مفاہمت کا راستہ خان صاحب کو ضرور نکالنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ نواز شریف کے انجام سے ڈرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف آج کل چیختے پھر رہے ہیں کہ عوام نے نہیں پوچھا مجھے کیوں نکالا، عمران خان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عوام نے اس لیے نہیں پوچھا کیونکہ نواز شریف ڈیل کر کے لندن بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور ہو، چاہے وہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا دور ہو، نواز شریف پر جب مشکل وقت آتا ہے وہ ڈیل کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ اور اب چونکہ عمران خان صاحب کے سامنے آپشن ہی ایک رکھی جا رہی ہے کہ یا تو آپ ڈیل کر کے باہر چلے جائیں اور یا پھر جیل میں ہی رہیں، تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ باہر بھاگ گئے تو پھر عوام انہیں بھی اسی طرح مسترد کر دیں گے جس طرح انہوں نے نواز شریف کو کیا تھا، لہٰذا انہوں نے آخری وقت تک جیل میں رہنے اور برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن پھر انہیں یہ احتجاجوں اور لڑائی جھگڑے کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ انہیں یہ علی امین گنڈا پور ٹائپ سلطان رائیوں کو دھمکیاں لگانے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں صوبے میں اچھا پرفارم کرنا چاہیے اور مرکز اور پنجاب کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، سندھ کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ثابت کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے عوام ان سے خوش ہیں، ان کی پالیسیوں سے اور ان کے اقدامات سے خوش ہیں اور انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے انہیں احتجاجوں میں الجھایا ہوا ہے، اور بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر جو مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے تو یہ سب کچھ مینیج نہیں ہو رہا۔
کہ وہ اکیلے احتجاج کریں، لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب سرکاری وسائل کے ساتھ، خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری وسائل کے ساتھ میدان میں آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اپنے صوبے کی ایڈمنسٹریشن نہ صرف کمزور ہو رہی ہے، اس پر تنقید بڑھ رہی ہے، بلکہ مرکز کے ساتھ اور فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی محاذ آرائی بھی بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملے گا تو پیچھے پی ٹی آئی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں مضبوط اداروں کے طور پر پنپ نہیں سکیں، لہٰذا جب پی ٹی آئی کے پیچھے سے آپ عمران خان نکال دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی جماعت کو بچانے کی کوشش کریں، کوئی تھوڑا بہت تعاون اسٹیبلشمنٹ سے کر لیں، ڈیل کر کے باہر بالکل نہ جائیں، لیکن کم از کم یہ احتجاجوں کے نام پر بار بار پی ٹی آئی کے گروہوں کو شیلنگ اور پولیس مقابلوں کا سامنا کرنے کے لیے تو نہ بھیجیں، نہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو جیلوں میں جانے پر مجبور کریں، اسمبلیوں میں جنگ لڑیں، قانونی جنگ لڑیں، آئینی جنگ لڑیں، سڑکوں پر جنگ لڑنے کا خیال فی الحال چھوڑ دیں۔ اس محاذ آرائی کا انجام عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کے لیے برا ہوتا ہی کم از کم اس وقت تک نظر آ رہا ہے، کچھ اچھا اس سب سے نکلتا ہوا، کوئی خیر اس سب سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔